إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والند والنذير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة إلى العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وكسر به من الجهالة وكسر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، من اتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم حضرات اور خواتین اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم لوگوں نے جن آیت کریمہ کو سنا، اس آیت کریمہ کے روح سے جو آپ لوگوں کے درمیان بیان کرنا ہے، لبکشائی کرنا ہے، وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کی زندگیوں میں بے شمار نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے داخل فرمایا۔ ویسے تو انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو انسان کی پیدائش سے لے کر کے اس کے مرنے تک جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے اگر ہم لوگ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہے تو انسان اپنی زندگی کے تمام ایام کو ختم کر دے گا اور دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر کے بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے دار فانی میں چلا جائے گا اور وہ بندہ دفن بھی کیا جائے گا، پھر بھی وہ بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم لوگ اپنی زندگی کو چھوڑ دو گے، زندگی ختم کر دو گے، پھر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم لوگوں کے اوپر ہیں۔ بعد درود السلام کا نذرانہ ہو میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دین کو ہم تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کسر، کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کی۔ بنوعاً جس طرح سے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیتا، اسی طرح سے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، اگر ہم لوگ اس دنیا کا جائزہ لیں گے، اس دھرتی کا جائزہ لیں گے، تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بے شمار مخلوق پائی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام مخلوقات میں جس مخلوق کو شرف بخشا وہ ہے ہم انسانوں کی جماعت، اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر انسانوں کو پیدا فرمایا ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس کو اللہ رب العالمین نے اہمیت دی وہ ہے توحید پرست لوگوں کو۔ تو لہٰذا ہم لوگ توحید پرست ہیں، ہم لوگ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے اوپر ایک ایسا مہینہ لایا جس میں اگر ہم لوگ عبادتیں کریں گے، جس میں ہم لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کر کے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کل قیامت کے دن کامیاب بنا دے گا۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین بار بار ہماری زندگیوں میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں لاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کو ٹٹولے گا، اپنے گریبان میں جھانکے گا تو اس انسان کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ وہ بندہ کتنا گنہگار بندہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ لاتا ہے تاکہ بندہ 11 مہینے میں جو گناہ کیا ہوتا ہے اس مہینے میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس اپنی مغفرت کو مانگ لے، اللہ رب العالمین کے پاس گڑ گڑائے اور اپنی مغفرت کو اللہ رب العالمین سے مانگ لے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اس لیے کہ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی طرح سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس مہینے میں اس شیطان کو جکڑ دیتا ہے جو ہم لوگوں کو 11 مہینوں میں پریشان کیا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کو 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہم لوگوں کو بیگانہ کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین اس مہینے میں اس شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ شیطان جس طرح سے 11 مہینوں میں ایک بندے مومن کو گمراہ کیا کرتا تھا، اس مہینے میں ایک بندے مومن کو گمراہ نہ کر سکے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو ہر لمحے ہر روز اللہ رب العالمین کا شکر بجانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین بندوں کو سب سے زیادہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس مہینے میں بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں بندوں کی ہم مومن بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ کیوں نہ ہو تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے کو پائے ہیں، تو پا کر کے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ شکر بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور ایسے بندے کی عبادتوں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم لوگ سلف صالحین کا دور دیکھیں گے، جو ہم لوگوں سے پہلے جو نیک لوگ گزر گئے ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ اسلام جو اپنی زندگی میں ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوگا تو وہ لوگ 6 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگوں کو زندہ رکھنا اور ہم لوگوں کو عبادت کی توفیق دینا۔ جب وہ لوگ رمضان المبارک میں عبادتیں کر لیتے، اللہ رب العالمین کی بندگی کر لیتے، اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی بن سکتی وہ تمام عبادتیں کر لیتے، اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا تو لوگ اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی عبادتیں ہو، تو وہ لوگ 6 مہینے تھے اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں ان تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کی جہاں پر عبادت کرتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگ عبادتیں کر کے فارغ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سے فوراً یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اس لیے کہ
جب تک اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کا کرم ہم لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جہاں پر ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور ساری عبادتیں کرتے ہیں، وہیں پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ فوراً اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے دعائیں کرنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس مہینے کی عظمت اور اسی طرح سے اس مہینے کی برکت کو جاننا چاہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ایک حدیث کا مطالعہ کریں، ایک حدیث کو پڑھیں، جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آتے ہیں، ایک وقت دو آدمی آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام کو جب قبول کر لیتے ہیں تو اس میں سے جو ایک آدمی تھا بڑا نیک تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور اس کی جو وفات ہوتی ہے وہ شہید کی وفات ہوتی ہے۔ جب اس کو مارا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ بندہ شہید ہو جاتا ہے، جب اس بندے کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس بندے کو دفن کیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا آدمی تھا وہ دوسرے سال اس کی وفات ہو جاتی ہے، آنے والے سال اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو بعد میں انتقال ہوا ہے اور اس کی فطری موت ہوئی ہے، تو وہ بندہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے، لیکن وہ بندہ جو شہید ہو گیا ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ وہ بندہ جو بعد میں وفات پا چکا ہے، جو بعد میں مر چکا ہے، وہ بندہ شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، علیہ تقدمک هذا بعده سنہ، اے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آدمی جو بعد میں وفات پانے والا ہے اس نے ایک سال پایا، فحضرت رمضان فصام، اور اسی طرح سے اس آدمی نے ایک سال کو پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا، فصام، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے لیے روزے بھی رکھا، وصلى كذا وكذا، اور اسی طرح سے وہ بندہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتا تھا، سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کا درجہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ آدمی جو شہید ہو گیا تھا اور بعد میں شہید ہونے والا آدمی تھا، اس کے درمیان اور شہید ہونے والے کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ لہذا حدیث میں اور طرف بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم لوگوں کو یہ بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر انسان جو ہم لوگوں سے پہلے جو آدمی تھا اگر وہ مر گیا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ نیک تھا، وہ پرہیزگار تھا، وہ متقی تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ لایا تاکہ ہم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں، تاکہ ہم لوگ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی بندگی کر سکیں۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آنا یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بھی قدر رکھے گا اور کل قیامت کے دن ایسے بندے کو تمام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ وقت کی قدر کریں۔ اگر ہمارے پاس وقت کی قدر ہوگی، ہمارے پاس وقت کی اہمیت ہوگی، تو خود بخود ہم لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو اوقات ہے اس کی قدر ہم لوگ خود کر سکیں گے۔ ہمارے پاس وقت کی ہی قدر نہیں تو ہم لوگ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں بار بار آتا ہے، پھر بھی ہمارے پاس یہ رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ اسی لیے کہا گیا الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، یہ وقت جو ہے یہ تلوار کے مانند ہے، اگر ہم لوگ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو تلوار جس طرح سے ایک آدمی کو قتل کر دیتی ہے، اس کی گردن کو اڑا دیتی ہے، اسی طرح سے یہ وقت بھی ہم لوگوں کو برباد کر دے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے ہم لوگوں کو یہ بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کا پانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا، رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوتے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، تو اللہ رب العالمین اس مہینے میں تم لوگوں کے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو اس مہینے میں جگہ دیتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی ہم لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم بندوں کو نیک بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں جو پانے والے انسان ہیں، جو لوگ پائے جاتے ہیں، اس دنیا میں جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ان کی تربیت اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس لیے کہ وہ شیطان جو ہم لوگوں کو 11 مہینوں میں پریشان کیا کرتا تھا، جو 11 مہینوں میں ہم لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس مہینے میں اس شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اس شیطان کو اللہ رب العالمین خیر کر دیتا ہے تاکہ نیک بندے اس مہینے میں آگے بڑھیں، یہ تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی بے شمار عبادتیں کر سکیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جب اس مہینے کو پائے ہیں تو اس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بندوں کو راضی کرنے کے مہینے تو ختم ہو گئے، لیکن یہ مہینہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے درمیان اس لیے لایا ہے تاکہ ہم لوگ روزے رکھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم لوگ اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں گے، جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں نماز پڑھ کر کے ختم ہو جاؤں گا، سلام پھیر دوں گا تو وہ بندہ میری تعریف کرے۔ اور اسی طرح سے جب ہم لوگ حج کرتے ہیں، اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ تمام معاملات میں ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ریاکاری جیسا عظیم جرم پایا جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ روزے سے ہوتا ہے، جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کے روزے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا روزہ اور یہ روزہ اور اس کا اللہ رب العالمین کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دینے والا ہوں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ روزہ ہم لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ اخلاص کس طرح سے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جہاں پر اس رمضان مبارک میں داخل ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیت کا جائزہ لیں گے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بے شمار کتابوں کو نازل کر رہا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ان تمام کتابوں کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اور جہاں پر اس مہینے کو مبارک قرار دیا اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین آخری کتاب جو آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا موقع آیا تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو ہی چنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ لہذا جہاں پر ہم لوگ یہ جانتے ہیں، جہاں پر ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے کو پا کر کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر مجھے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو اللہ رب العالمین مجھے 1 اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ جس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے بلکہ وہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی قدر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے
اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے مہینے میں اللہ رب العالمین کی بڑی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کو بڑا ناراض کیا اور بڑا ناراض کیا، پھر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہ رہا ہے کہ بندے کو بخش دو اور اس بندے کو جنت میں داخل فرما دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان للہ تعالی عند کل فطرۃ اتقاء من النار۔ جب ہم لوگ روزہ کھولنے کے لیے اختیار میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے دعائیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان للہ تعالی وعند کل فطرۃ اتقاء من النار۔ جب ہم لوگ افطاری کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین بندوں کو جنت سے آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے یا جہنم میں داخل ہوں گے، تو لہٰذا ہمارے پاس اچھا موقع ہے۔ افطار کے وقت ہم لوگوں کو اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے دعائیں کرنا چاہیے۔ اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جہنم سے بچا دے، اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قبر عذاب سے بچا دے، اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتوں کو ہمارے اوپر نشاور کر دے۔ اس طرح کی دعائیں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا افطار کے وقت اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے پاس دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہم لوگوں کو یہ بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد، جو ہمارا جو مقصد ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ دنیا میں ہم لوگ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم لوگوں کو یاد نہیں، تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو بندہ جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بندہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، وہ بندہ سب سے بڑا کامیاب بندہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور خصوصیت اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جتنی بھی امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام لوگوں پر، ان تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض فرمایا تاکہ وہ روزے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کے قریب ترین بندے بن سکے، اللہ رب العالمین کے پاس اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم سے پہلے جتنی بھی امتی آئے، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنا بھی دور ہے، ان تمام کے درمیان جتنے بھی انبیاء پیغمبر رسول بھیجے گئے ان تمام کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تاکہ وہ روزے رکھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ پچھلی قوموں میں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا تم لوگوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے متقی پرہیزگار بندے بن سکو۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کو رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کا متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے میں پورے روزے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا نہیں تو سفر میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ وہ بندہ بعد میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تاکید فرمائی کہ رمضان کا مہینہ جب تم لوگ پاتے ہو، جب ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے کو پاتے ہیں تو ایسے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ روزوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند کو دیکھتے، چاند کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اعلان فرماتے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
جو بندہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور پوری اخلاص کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے کو غنیمت جانیں، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل تراویح کے بارے میں بھی یہ بیان فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیام اللیل تھوڑے دن کرتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا من قام رمضان، جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا ہم لوگ 11 مہینوں میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے یہ چاہ رہا ہے کہ ایک بندہ روزے رکھے، ایک بندہ قیام اللیل کرے، تاکہ اس بندے کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ لہذا ہم لوگوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج سے ہی ہم لوگ یہ نیت کر لیں کہ اس کے بعد ہم لوگ تراویح کی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح سے رمضان کے روزوں کو اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے۔ اگر ہم لوگ یہ حوصلہ رکھیں گے، یہ عزم رکھ کر کے اٹھیں گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اگر ہمارے پاس یہ نیت ہی نہیں کہ ہم لوگ رمضان کا قیام کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ کبھی بھی شامل حال نہیں رہے گی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا روزوں کا رکھنا، قیام اللیل کا کرنا، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اس رمضان میں اگر ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے پوچھنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، پھر بھی آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں بے شمار نعمتوں کو لایا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عطا کی ہیں، تو ہم لوگوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہم لوگ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے لیے قیام کریں، اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھیں، تو اللہ رب العالمین ہماری قدر کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارا تذکرہ اپنے مقرب ترین فرشتوں کے درمیان ہمارا تذکرہ فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ پاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ دنوں میں تو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے جہاں پر ہم لوگوں کو مال دیا ہے، وہیں پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سخی بنیں، لوگوں کے درمیان اپنے صدقہ و خیرات کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہمارے بازو میں ایک ایسا پڑوسی ہے جو غریب ہے، جو لاچار ہے، جو بھوک کے مارے مر رہا ہے، لیکن ہم لوگ دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تاکہ وہاں سے خبر آئے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو وہاں پر جا کر کے خرچ کیا ہے، یہ سخی آدمی، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کا زیادہ طور پر خیال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے شاعر نے فرمایا خوددار میرے شہر کا باخور سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چلتی رہی بازار اور چادر کو بے شمار، باہر جو یہ فقیر تھا سردی سے مر گیا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ اپنے قریبی رشتے دار کا خیال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری لاج رکھے گا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو بھی قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو کوشش اس بات پر کرنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو بے شمار مال عطا کیا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان غریبوں، ان لاچاروں اور ان مسکینوں کا خیال کریں
جو مسکین روزہ تو رکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راہ میں دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت انصاریہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے ساتھ حج نہیں کیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأْتَ بِهِ، اے عورت سن لے، اگر تیرے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو تم کو چاہیے کہ تو اس مہینے میں عمرہ کر لے۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اگر تو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لے گی تو اللہ رب العالمین تجھ کو حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ وہ بندے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ حج کے برابر، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا حج کے لیے جانے کے لیے، اگر وہ بندے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر لیتے ہیں تو گویا کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں حج کے برابر ثواب حاصل کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بھی پیغام دیا کہ روزہ اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ روزہ اور قرآن کریم اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن آئیں گے اور آ کر کے فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ روزہ رکھا کرتا تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتا تھا، اور اسی طرح سے قرآن اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے فرمائے گا کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ راتوں میں اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا القیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس بندے کی سفارش روزہ اور قرآن کریں گے جو بندہ روزہ رکھا کرتا تھا اور اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے اور آ کر کے فرمائیں گے اللہ رب العالمین یہ بندہ روزے رکھا کرتا تھا اور قرآن کہے گا کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین تو اس بندے کو بخش دے، اس بندے کی شفاعت کر دے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان دونوں کی سفارشوں کو سن کر کے اللہ رب العالمین اس بندے کی سفارش کی، اس بندے کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما لے گا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جہاں پر ہم لوگ اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اس لیے کہ قرآن کریم یہ رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لہذا آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم لوگ اس مہینے کی قدر دانی کریں گے اور اس مہینے میں زیادہ طور پر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس مہینے کی قدر دانی کریں اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور تمام کو اس مہینے کی قدر دانی کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بے قرض میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ہم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے تاکہ ہم لوگ اپنے قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہمارے صدقات کو اللہ رب العالمین تو شرف قبولیت سے نواز۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا